تو اس لیے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کی تعریف کیا ہے؟ اب یہ جو شرک کی تعریف میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسی تعریف پر آپ 1400 برس کی تاریخ کو پرکھتے جائیے گا اور قیامت تک اس تعریف کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا شرک کی تعریف کیا ہے؟ تو دیکھیے شرک کی ایک عمومی تعریف مولا بیان کر رہے ہیں، فرزند رسول بیان کر رہے ہیں، اور فرزند رسول کون ہے؟ وہ رسول کے علم کا وارث ہے۔ اب جو رسول کے علم کا وارث ہے وہ وہی تعریف شرک بیان کرے گا جو رسول کی بنائی ہوئی تعریف ہوگی، جو رسول کی بتائی ہوئی تعریف ہوگی۔ کہا مولا شرک کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اس وقت آپ عالم اسلام میں 73 فرقوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر فرقے نے شرک کی اپنی تعریف بنائی ہوئی ہے۔ کوئی کسی کو مشرک کہہ رہا ہے، کوئی کسی عمل کو شرک کہہ رہا ہے، کوئی کسی عمل کو مشرک کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی کائنات میں قاتل اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے کہہ دیا، سورہ لقمان کی آیت میں نے آپ کے حوالے کر دی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بہت بڑا عظیم ظلم ہے۔ ظلم عظیم کہہ رہا ہے کون؟ جو خود خدائے عظیم ہے، جو خود رب عظیم ہے، جو خود الہ عظیم ہے، جو خود عرش عظیم کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے شرک سب سے عظیم ظلم ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر کوئی گلی میں چلتا پھرتا فرد، ہر کوئی سامان کاندھے پہ لٹکایا ہوا فرد، یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اپنی شرک کی تعریف بنا لے گا۔ ہم نے علم کو چوما تو کہا شرک ہو گیا، ہم نے تعزیہ اٹھایا تو کہا شرک ہو گیا، ہم نے جھولا اٹھایا تو کہا شرک ہو گیا، ہم نے خدا کے مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں کا تذکرہ کیا تو کہا شرک ہو گیا، ہم جلوس لے کے سڑک پر آ گئے تو کہا مشرک آ گئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ شرک کی تعریف کیا ہے، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور معصوم جو علم رسول کا وارث ہے اس نے شرک کو کیسے ڈیفائن کیا ہے۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ معصوم نے کہا شرک کی تعریف کیا ہے؟ من قال لحسب نبات ولنبات حسب، کہا کہ جو، توجہ رکھیے گا، شرک کی تعریف ہونے جا رہی ہے اور ذہین مجمع بیٹھا ہوا ہے اور اس تعریف پر آپ ہر چیز کو پرکھتے چلے جائیے گا۔ من قال لحسب نبات ولنبات حسب، کہا جو لکڑی کو پتھر کہے اور پتھر کو لکڑی کہے وہ شرک ہے۔ جیتے رہے، سلامت رہے، جیسے آپ نے محفوظ کیا ہے۔ جو لکڑی کو پتھر کہہ دے اور پتھر کو لکڑی کہہ دے، کہا یہ شرک ہے۔ لکڑی کو پتھر کہنا، پتھر کو لکڑی کہنا، کہا اس سے بڑا شرک ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے شاید جملہ محفوظ نہیں کیا۔ معصوم نے کہا جو نہ ہو اسے کہہ دیا جائے، یہ شرک ہے۔ چلیے اور قریب ہو جاتا ہوں۔ معصوم نے کہا کہ جو کسی منصب کے لائق نہ ہو اسے لائق بنا دیا جائے، یہ شرک ہے۔ چلیے اور قریب ہو جاتا ہوں۔ جو کسی جگہ بیٹھنے کے قابل نہ ہو اور بٹھا دیا جائے، کہا کہ جو لکڑی کو پتھر کہے اور پتھر کو لکڑی کہہ دے، سمجھ لو یہ شرک ہے۔ یعنی جو افضل کو مفضول کہہ دے، مفضول کو افضل کہہ دے، اور آگے بڑھو، جو عالم کو جاہل کہہ دے، جاہل کو عالم کہہ دے، کہا یہ ہے شرک، یہ ہے شرک۔ یعنی آپ کہہ دیجئے کہ شرک کی ضد ہے، شرک کی ضد ہے توحید، شرک کی ضد ہے ایمان، اسی طرح کفر کی ضد ہے ظلم، ظلم کی ضد ہے کفر۔ تو اب آپ ان چیزوں پر پرکھتے چلے جائیے۔ کہہ دیا افضل کو مفضول کہہ دو اور مفضول کو افضل کہہ دو، عالم کو جاہل کہہ دو، جاہل کو عالم کہہ دو، سچ کو جھوٹ کہہ دو، جھوٹ کو سچ کہہ دو، اور اب آ جائے نا موضوع کی طرف، حق کو باطل کہہ دو، باطل کو حق کہہ دو۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ یعنی جو کسی منصب کے لائق نہ ہو، یعنی لکڑی کو پتھر کی جگہ رکھ دیا جائے، یہی تو بات ہے، اور پتھر کو لکڑی کی جگہ رکھ دیا جائے، کہا یہ شرک ہے، اس کو کہتے ہیں شرک۔ یہ ہو گئی شرک کی عمومی تعریف کا۔ اس تعریف پر آپ پرکھتے چلے جائیے، جہاں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو شرک کہتے ہیں۔ اس تعریف کو پرکھتے چلے جائیں، جہاں جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے۔ سامنے کی بات ہے، سینکڑوں دفعہ کا سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے، صرف 2 منٹ لیتا ہوا اور اپنے موضوع پر دوبارہ آ جاؤں گا۔ جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ میں کل کر چکا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا تذکرہ میں کر چکا، جا کے پڑھیے، قصص الانبیاء میں متفق علیہ واقع ہے، اور بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جب جناب عیسیٰ 2.5 برس کے ہوئے، ابھی 2.5 برس کا بچہ کتنا بچہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، اس کا قد کاٹ کیا ہوتا ہے، لیکن عیسیٰ 2.5 برس کے ہیں۔ عیسیٰ تو گہوارے میں آتے ہی بول رہے تھے،
तो जो गहवारे में आके बोल रहा है और कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और मैं अल्लाह का बंदा हूं। अब जनाब मरियम अल्लाह की हिकमत के तहत, अल्लाह की हिकमत के तहत जनाब ईसा का हाथ पकड़ के लेके चली और उस दौर के आलिम के दरबार में आ गई, उस दौर के आलिम के मदरसे में आ गई। साहिब किताब जो आलिम तौरात था उसके पास आ गई और कहा कि जहां और बच्चे पढ़ रहे हैं वहां मेरे बच्चे को भी पढ़ाइए। तो जो आलिम तौरात है वो ऊंची मसनद पे बैठा हुआ है और जो शागिर्द हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो सामने बैठे हुए हैं। जनाब ईसा भी सामने बैठ गए। अब अल्लाह कुछ बताना चाहता है। वो नबी कि जो पैदा ही नबी हुआ है, उसे किसी मदरसे में जाने की जरूरत क्या है? उसे किसी दुनिया के आलिम से पढ़ने की जरूरत क्या है? अब यहां अल्लाह कोई पैगाम देना चाहता है और वो पैगाम आपके हवाले कर रहा हूं कि जनाब ईसा 2.5 बरस के और जाके बैठ गए और आलिम तौरात, जो आलिम है, जो उस्ताद है, वो उस्ताद की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसने जनाब ईसा को मुखातिब करके कहा कि क्या नाम है? उन्होंने नाम बता दिया। अब उसने कहा कि लिखो, उक्तुब, लिखो। जनाब ईसा से कहा लिखो। जनाब ईसा के पास तख्ती भी है और कलम भी है और दवात भी है, तो कलम दवात में दाखिल की और तख्ती पर रखा और अब उस्ताद ने कहा उक्तुब, लिखो। जनाब ईसा ने कहा मा अक्तुब, क्या लिखूं? 2.5 बरस का बच्चा उस्ताद से पूछ रहा है क्या लिखूं, हालांकि 2.5 बरस के बच्चे को यह पूछना चाहिए कैसे लिखूं। वो कहेगा अभी तक तो मुझे लिखना ही नहीं आया, अभी पहले ये बताओ कि कैसे लिखूं। ये नहीं पूछा कैफा अक्तुब, कहा मा अक्तुब, क्या लिखूं, क्या लिखो। अब बच्चे के तेवर देखे उस्ताद ने कि बच्चा उस्ताद से पूछ रहा है, आलिम तौरात से पूछ रहा है मा अक्तुब, क्या लिखो। तो अब उस्ताद ने कहा उक्तुब अबजद, लिखो, अलिफ बे जीम दाल। उक्तुब अबजद, लिखो, अबजद अलिफ बे जीम दाल। जनाब ईसा ने कलम को तख्ती पर रखा और अब पलट के उस्ताद से पूछा हल तदरी अबजद, क्या तुम जानते हो कि अबजद है क्या? जीत रहे हैं, जुमले आप तक पहुंच रहे हैं। 2.5 बरस का अल्लाह का बनाया हुआ नबी आलिम तौरात से पूछ रहा है हल तदरी अबजद, क्या तुम जानते हो कि अबजद क्या है, अलिफ बे जीम दाल क्या है? अब उस्ताद तो सिर्फ अलिफ बे जीम दाल जानता है ना, उसे पता क्या है कि अलिफ से क्या है, बे से क्या है, जीम से क्या है, दाल से क्या है। तो अब जनाब ईसा ने पूछा हल तदरी अबजद, क्या जानते हो कि अबजद क्या है? उस्ताद हैरान हो गया, आलिम तौरात हैरान हो गया और हैरान होकर पूछता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। उसने पलट के पूछा जनाब ईसा से तुम जानते हो कि अबजद क्या है? जनाब ईसा से पूछ रहा तुम जानते हो कि अबजद क्या है? जनाब ईसा ने मुस्कुरा कर कहा हाँ मैं जानता हूं कि अबजद है क्या, मुझे मालूम है कि अलिफ से क्या है, बे से क्या है, जीम से क्या है, दाल से क्या है। तो उस्ताद ने बैठे बैठे कहा तो बताओ, बताओ अबजद क्या है, मुझे बताओ अलिफ से, बे से, जीम से, दाल से क्या है। तो जैसे ही उस्ताद ने, आलिम तौरात ने नीचे बैठे हुए जनाब ईसा से कहा कि अबजद अगर तुम जानते हो तो क्या है, तो मुझे बताओ क्या है। जनाब ईसा खड़े हो गए और खड़े होकर कहा कि अब जब तुमने हमसे पूछ ही लिया है कि अबजद क्या है, तो तकाजा ये है कि जहां तुम बैठे हो वहां हम बैठ जाए, जहां हम बैठे वहां तुम आ जाओ। सीधी सी बात है। जनाब ईसा ने कहा कि अब जब तुम हमसे पूछना चाह रहे हो, जब तुम हमसे सवाल कर रहे हो, तब तकाजा यह है कि जहां मैं बैठा हूं वहां तुम बैठो और जहां तुम बैठे हो वहां मैं बैठ जाऊं। इसलिए कि आलिम का वो मकाम है जहां तुम बैठे हो और पूछने वाले का ये मकाम है जहां मैं बैठा हूं। आपने गौर ही नहीं किया। रिवायत में कहा, रिवायत में लिखा फकामा मिन मकाम ही, वो उस्ताद अपने मकाम से उठा, वो जिद्दी नहीं था। वो कट हुज्जत नहीं था, वो हद धर्म नहीं था, जुमला कह दूं, वो मुशरिक नहीं था। उठा, अपने मकाम से उठा और उस मकाम पर आकर बैठा जहां ईसा बैठे हुए थे और ईसा को अपने मकाम पर बिठा दिया। आगे रिवायत बहुत बड़ी है कि ईसा ने बताया कि अलिफ से क्या है, बे से क्या है, जीम से क्या है, दाल से क्या है। उस रिवायत से हमारा मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ एक मतलब बताना चाह रहे हैं कि वो उठा, उठने के बाद उस मकाम पर आ गया जहां ईसा बैठे थे और उस मकाम पर ईसा को बिठाया जहां खुद बैठे थे। आलिम था, जाहिल नहीं था, समझ गया कि आलिम का मकाम कौन सा है। दुनिया में ऐसे बहुत से जिद्दी बैठे रहे कि कह रहे थे अली ना होते तो हम हलाक हो जाते, फिर भी अपनी जगह छोड़ी नहीं, फिर भी अपनी जगह छोड़ी नहीं। तो अब शिर्क क्या
ہے کہ کسی کو کسی ایسے مقام پر بٹھا دو کہ جو اس کا اہل نہ ہو. یہ شرک کی عمومی تعریف ہے. من قانا لحسب نبات وللنبات حسب، جو لکڑی کو پتھر کہہ دے، کنکر کہہ دے، اور جو کنکر کو لکڑی کہہ دے، یہ شرک ہے. یہ ہے عمومی تعریف، یہ ہے عمومی تعریف. اور اب دیکھیے بات ختم ہو رہی ہے، میرے پاس آج وقت مختصر ہے، کل 20 سے 25 منٹ کی بات رہ گئی. اسی میں مجھے آج کا موضوع سمجھنا ہے اور آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے. دیکھیے قرآن کی ایک آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امت مسلمہ کو اپنی توحید پرستی پر بڑا فخر ہے، اپنی توحید پرستی پر، اپنے یا اللہ کہنے پر، اپنے صاحب الوہیت ہونے پر، اپنے صاحب اسلام ہونے پر بڑا فخر ہے، اپنے مومن ہونے پر بڑا فخر ہے. آیت پیش کروں اگر امت مسلمہ اجازت دے. یہ عالم ایمان بیٹھا ہوا ہے، میں عالم اسلام سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بڑا فخر ہے اپنی توحید پرستی پر. آپ ہر کسی کو شرک 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 کا الزام لگا دیتے ہیں، تو کیا اجازت ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے حوالے کر دوں؟ تو عالم اسلام کے حوالے قرآن کی آیت کرنے جا رہا ہوں. سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کہا یہ جتنے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں نا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، یہ جو اکثریت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جملے پلٹ پلٹ کر کہہ رہا ہوں، یہ جو اکثریت میں اللہ کہنے والے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، یہ جو اکثریت میں توحید پرست ہے، یہ جو اکثریت میں لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، یہ جو اکثریت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، کہا ان میں سے ایمان نہیں شرک برآمد ہوتا ہے. کہا ان میں اکثر مشرک ہے، الا وہم مشرکون. یہ اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ والا کہتے ہیں. کہا یہ ان میں سوائے شرک کے کچھ اور نہیں ہے. دیکھیے آیت میں نے آپ کے حوالے کر دی. اب شرک کیا ہے؟ شرک کی ایک تعریف میں نے آپ کے حوالے کر دی، اس تعریف پر آپ پرکھتے چلے جائیے. اللہ کہہ رہا ہے تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو. اے میرے ساتھ قرآن میں نے سورہ یوسف آپ کے حوالے کر دیا. تم لا الہ الا اللہ کہتے رہو، لیکن جب تک لکڑی کو کنکر کہتے رہو گے، کنکر کو لکڑی کہتے رہو گے، تم مشرک ہی رہو گے. جملہ میں نے بڑا کہا تھا میرے عزیزوں، کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو، لیکن لکڑی کو لکڑی کہنا پڑے گا اور پتھر کو پتھر کہنا پڑے گا. جب تک حق اور باطل کو غلط ملت کرتے رہو گے، ہم تمہیں مشرک ہی کہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے جب تک لکڑی کو پتھر اور پتھر کو لکڑی کہتے رہو گے تم مشرک ہی رہو گے، چاہے کتنا ہی لا الہ الا اللہ نہ کہہ لو. جا کے پڑھ لیجئے، آپ کنگم کو عارسی کیا، پڑھ لکھے کو فارسی کیا، سورہ یوسف پڑھ لیجئے. آج میں نے آپ کے حوالے میں ایک شرک کی خصوصی تعریف آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیے گا. شرک کی عمومی تعریف آپ نے سنی کہ جس نے لکڑی کو پتھر کہا اور پتھر کو لکڑی کہہ دیا، یہ مشرک ہے. اب شرک کی خصوصی تعریف ہونے جا رہی ہے. سب میرے ساتھ ہیں. معصوم سے پوچھا گیا مولا شرک کیا ہے؟ مولا نے کہا سنو، امر الناس بمعرفتنا، امر الناس بمعرفتنا والرد الینا والتسلیم لنا، ان صاموا وصلوا وقولوا لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم اللہ یرد علینا کانوا بذالک مشرکین. میں نے بڑے رک رک کے آپ کے حوالے الفاظ کیے. معصوم اب شرک کی خصوصی تعریف بیان کرنے جا رہے ہیں. کہا امر الناس، دوبارہ پڑھتا ہوں ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، امر الناس بمعرفتنا والرد الینا والتسلیم لنا ان صاموا وصلوا وقولوا لا الہ الا اللہ وقالوا لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم ان اللہ یرد علینا کانوا بذالک مشرکین. اجازت ہے کہ ترجمہ کروں؟ سب تیار ہیں ترجمہ سننے کے لیے؟ معصوم نے کہا انسانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کرے. جیتے رہے جس نے جملہ محفوظ کیا معصوم کا جملہ ہے اور آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امر الناس بمعرفتنا، یہ نہیں کہا کہ مومنوں کو، کہ انسانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں پہچانے. بمعرفتنا، امر الناس بمعرفتنا، اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ہمیں پہچانے، ہماری معرفت حاصل کریں. والرد الینا،
اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اپنے اختلاف کو ہماری طرف بھیج دینا۔ سلامت رہے، ایسے ہی سنیں جیسے آپ سن رہے ہیں۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو آپ نے اٹھائے ہیں اس وقت ہاتھ۔ وَرُدُّ إِلَيْنَا، انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ ہماری معرفت حاصل کریں، اور جب بھی ان کے درمیان کسی بھی قسم کا اختلاف ہو جائے تو آپس میں جھگڑا نہ کریں، اپنے اختلاف کو ہماری طرف منتقل کریں، اپنے اختلاف میں ہم سے فیصلہ لیں، اپنے اختلاف میں جھگڑوں میں ہمیں قاضی بنائیں، اپنے قضیوں میں ہمیں منصف بنائیں، ہمیں جج بنائیں۔ سارے میں نے ترجمے آپ کے حوالے کر دیے کہ انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہماری معرفت حاصل کریں، اور جب بھی ان میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے آپس میں جھگڑا نہ کریں، اپنے اختلاف کو ہماری طرف منتقل کر دیں۔ وَالتَّسْلِيمُ لَنَا، اور ہم جو فیصلہ کریں اسے قبول کریں۔ وَالتَّسْلِيمُ لَنَا، اور اپنے اختلاف میں جب ہم پر منتقل کریں گے اور ہم جو فیصلہ کریں وہ قبول کریں۔ دیکھیں یہاں تک تو کوئی بڑی بات نہیں، سب کی بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی اللہ نے انسانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اہل بیت کی معرفت حاصل کریں اور اپنے اختلاف اہل بیت کی طرف منتقل کر دیں، اور جو وہاں سے فیصلہ ہے اسے تسلیم کریں۔ ٹھیک ہے، سب نے کہا بہترین بات ہے۔ اب جو بات آ رہی ہے وہ سن لیجئے گا۔ انصاموا وصلوا وقولوا لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم اللہ یرد علینا کانوا بذلک مشرکین۔ توجہ، تیار ہو جائیں، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب معصوم نے کہا اب چاہے یہ روزہ رکھے، چاہے یہ نماز پڑھیں، اور یہ لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ ہم سے نہیں لیں گے تو یہ کچھ بھی کرتے رہیں، یہ مشرک ہی رہیں گے۔ جیتے رہے، سلامت رہے، جیسے آپ نے سنا۔ انصاموا وصلوا وقولوا لا الہ الا اللہ وجعلوا فی انفسہم اللہ یرد علینا کانوا بذلک مشرکین۔ اب چاہے یہ روزہ رکھیں، چاہے یہ نماز پڑھیں، چاہے یہ کلمہ طیبہ پڑھتے رہیں، لیکن جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں ہمیں حکم نہیں بنائیں گے، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ رہیں گے مشرک، یہ مشرک کے مشرک رہیں گے۔ کس نے کہا؟ مولا نے۔ کانوا بذلک مشرکین، یہ اپنے اس عمل کی وجہ سے مشرک رہیں گے۔ آپ نے تو قبول کر لیا۔ شاید کوئی باہر بیٹھا ہوا کہے کہاں سے اپنی طرف سے باتیں گڑ گڑ کے لے آتے ہیں یہ لوگ، کہاں سے یہ معصوم کا قول گڑ گڑ کے لے آتے ہیں کہ اگر ان سے اپنا حکم نہ بنایا، ان سے اپنے اختلافات میں فیصلہ نہ لیا تو یہ مشرک کہلائیں گے۔ کہاں سے بات آ گئی؟ تو لیجئے، میں قرآن سے بات لے کے آ رہا ہوں، ابھی آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ہے سب تیار ہیں آخری آدمی تک؟ آپ نے معصوم کا جملہ سن لیا، معصوم کی تعریف سن لی کہ شرک کسے کہتے ہیں، کہ انسانوں کو حکم دیا گیا کہ ہماری معرفت حاصل کریں، انسانوں سے کہا گیا اپنے اختلاف میں ہم سے فیصلہ لیں اور ہم جو فیصلہ کریں اسے تسلیم کریں۔ اب اگر یہ ہمارے فیصلے تسلیم نہ کریں تو چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے لا الہ الا اللہ کہیں، یہ پھر بھی مشرک رہیں گے۔ بات ہو گئی کہ اپنے اختلاف میں ہمیں حکم نہ بنائے۔ میں آپ کے سامنے قرآن سے دلیل دینے جا رہا ہوں، سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اللہ نے اپنے حبیب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ سن لے ترجمہ، سورہ نساء جا کے پڑھ لیجیے گا۔ اللہ کہہ رہا اے میرے حبیب، اے محمد، اے مصطفیٰ، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا لے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں آپ۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کرا لے۔ اچھا آپ چپ ہو گئے؟ یہ آیت کب اتری ہے؟ آج اتری ہے۔ یہ کیا اس وقت جعفر طیار میں ہم تقریر کر رہے ہیں تو ابھی اتری ہے آیت؟ ہمارے اوپر تو نہیں اتری، اشارے کر رہا ہوں، ہمارے اوپر تو نہیں اتری نا، ہمارے دور میں تو نہیں اتری نا۔ اس وقت تو بقول آپ کے مصطفیٰ زندہ ہی نہیں ہے، آپ کے بقول مصطفیٰ زندہ نہیں ہے تو اس وقت تو یہ آیت نہیں اتری، آیت اتری مصطفیٰ پر ہے نا۔ تو مصطفیٰ کب تک زندہ رہے؟ 11 ہجری تک، 28 صفر سن 11 ہجری تک زندہ رہے۔ تو جب تک زندہ رہے اللہ کہتا رہا اے میرے حبیب یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ لے لیں، تو یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے۔ ہم یہ جو اشارہ ہے نا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟
اس دور کے مسلمانوں کی طرف. بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی رسول کے سامنے ہم نہیں بیٹھے تھے. پہنچ جائے نا وہاں تک. رسول آیتیں سنا رہے تھے اپنے اصحاب کو. اس وقت کی امت بھی شامل ہے. اے حبیب یہ کہتے رہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروا لے. تو اصحاب میں کبھی کبھی یہ اختلاف ہو جاتا ہوگا خدا نہ خواستہ. اصحاب میں کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہو جاتا ہوگا. تو اصحاب آپس میں ایک دوسرے کے گریبان تھوڑی پکڑتے ہوں گے. بھائی اشاروں کو سمجھنا آپ کا کام ہے. بات ختم ہو رہی ہے اشاروں کو سمجھنا آپ کا کام ہے. اصحاب کہیں دکھا دو کہ کسی صحابی نے آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہو. نہیں تو غلط کہہ رہا کہیں بھی نہیں. اس لیے کہ صحابہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ خود ہی کرنا شروع کر دیا تو قرآن کہہ رہا ہے ہم مشرک ہو جائیں گے. تو اصحاب اپنے جھگڑوں کا فیصلہ، اختلاف کا فیصلہ رسول سے کرواتے تھے. تو اصحاب تک تو سارے اصحاب خوش قسمت رہے. بھائی رسول کے دور تک ساری امت خوش قسمت رہی کہ رسول موجود ہے. جب رسول موجود ہے تو رسول کے دور میں 73 فرقے بنے ہی نہیں. اس لیے کہ جب کسی اختلاف ہوتا تھا رسول سے پوچھ لیتے تھے یا رسول اللہ توحید کیا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں انسان کہہ رہا ہے رسالت میں یہ بات ہے آپ بتائیے. تو جھگڑا ہو ہی نہیں پاتا تھا، اختلاف ہو ہی نہیں پاتا تھا، عقیدے کا اختلاف ہو ہی نہیں پاتا تھا. کبھی بھی ہوتا تھا تو رسول سے پوچھ لیتے تھے. تو رسول چونکہ بتانے والا موجود تھا تو رسول کے دور میں 73 فرقے نہیں بنے. تو کیا اللہ صرف دور رسول تک چاہتا تھا کہ 73 فرقے نہ بنے؟ بھائی اللہ تو چاہ رہا ہے قیامت تک 73 فرقے نہ بنے. تو جب قیامت تک اللہ چاہ رہا ہے 73 فرقے نہ بنے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو. تو اللہ چاہ رہا ہے قیامت تک فرقے نہ بنے. اور اللہ کہہ رہا ہے فرقے نہ بننے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اختلاف رسول کی طرف منتقل کرو اور ان سے پوچھو اصل حقیقت کیا ہے. تو یا اللہ یہ جعفر طیار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور میں منبر پہ بیٹھا ہوا تو اس سے پوچھ رہا ہوں پروردگار رسول تو 28 سفر 11 ہجری کو چلے گئے. یا اللہ جب تک رسول زندہ رہے سارے اصحاب رسول سے پوچھ لیتے تھے. تو پروردگار رسول تو چلا گیا، اب قیامت تک 1442 ہجری 9 سفر آج تک جو اختلاف ہو تو ہم کس سے فیصلہ لیں؟ تو یا اللہ یا تو یہ کر دے کہ جب رسول جانے لگے تو رسول سے کہہ دے رسول تم آ رہے ہو اس آیت کو قرآن سے نکال دو. ہو بھائی، یا تو یہ کہہ دے کہ اے رسول اس آیت کو قرآن سے نکال دو اس لیے کہ اب تم جا رہے ہو اور یہ تمہیں مردہ مانیں گے اور مردے سے فیصلہ نہیں لیا جا سکتا. تو عالم اسلام سے یہ معروضہ ہے کہ قیامت تک سورہ نساء کی اس آیت کا جو کا تو موجود رہنا بتا رہا ہے کہ اللہ چاہ رہا قیامت تک رسول سے فیصلہ لینا، قیامت تک رسول سے فیصلہ لینا. تو کیا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رسول گنبد خضرا کے نیچے قبر میں آرام فرمائیں گے تو رسول سے کیسے فیصلہ لے لیں؟ اس لیے کہ رسول تو خاموش ہو گئے اور وصال رب کی منزل پر آ گئے تو پروردگار کیسے فیصلہ لیں؟ تو اللہ کی آواز یہی آئے گی کہ اگر رسول جاتے جاتے خاموش چلا جائے تو سمجھ لینا قرآن کا نقص ہے، قرآن کی کمزوری ہے. اور رسول جاتے جاتے اگر کسی کو کاندھے پہ بلند کر کے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کہ تو اب رسول جاتے جاتے اگر علی کو کاندھے پہ بلند کر کے کہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو گویا رسول یہ بتا کر جا رہے ہیں اب تک اپنے اختلاف میں مجھ سے فیصلہ لیتے تھے، میرے بعد علی سے فیصلہ لینا، میرے بعد علی سے فیصلہ لینا. تو علی بھی چلے جائیں گے 40 ہجری میں. جب علی سے پوچھنا کہ علی کس کو کہہ رہے ہیں، علی کس کو کہہ رہے ہیں تو علی حسن کی طرف، حسن حسین کی طرف. اگر ابھی بھی یقین نہ آئے تو اسی رسول نے اصحاب کے سامنے بھری مسجد نبوی میں ممبر مسجد نبوی پر بیٹھ کر کہا تھا پریشان نہ ہو، اگر ایک محمد جا رہا ہے تو کیا ہے، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد.